بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، جیسا کہ میں ہر جمعہ کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ مسجد میں پہلے آ گئے وہ آ کے پہلی صفوں کو پر کرے، آ جاؤ ایسا ہی کر، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے وہ آ جائے، ایسا آگے آ کے پہلی صفوں کو پر کرے۔ پہلے مسجد میں آنے والے اگر آگے آ کر بیٹھ جائیں گے تو پیچھے جو نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو بیٹھنے میں سہولت رہے گی۔ فجر کی نماز میں جو میں دیکھتا ہوں کہ درمیان کا جو حصہ ہے وہ پورا خالی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بعد میں آتے ہیں مسجد میں، وہ دروازے کے سامنے ہی رکعت باندھ لیتے ہیں سنتوں کی، تو پیچھے سے جو مسجد میں آنے والے لوگ ہیں نہ وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد میں آگے نہ بڑھ سکتے ہیں کیونکہ بیچ میں جگہ پوری خالی ہے، مگر چونکہ مسجد میں داخل ہونے کا اور نکلنے کا دروازہ ایک ہی ہے، تو اب جو لوگ آ رہے ہیں لوگ وہاں پہ کھڑے رہ کے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ راستے میں ہی بیٹھ گئے ہیں اور سامنے کی پوری صفیں خالی ہے، تو یہ بے ترتیبی ہے۔ ہماری زندگی میں ترتیب آنا، ڈسپلن آنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارے مسجد میں ڈسپلن نہیں آئے گا، ہماری نماز میں نہیں آئے گا، تو اس وقت تک نہ ہمارے گھر میں ڈسپلن آ سکتا ہے، نہ ہماری دکان میں آ سکتا ہے، نہ کاروبار میں، کسی بھی چیز میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ایسا آدمی فیل ہے کہ کیونکہ مسجد میں جو ہے اصل میں جو ہم کو جو بتایا جاتا ہے، جیسا 6 نمبر کے اندر بتاتے ہیں نماز کا مقصد کیا ہے، تو اس میں بتاتے نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، کہہ کر آ جائے بھائی۔ اب صفت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف صفت صلاۃ؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی 6 نمبر میں اس کو زبان میں رٹ لے اور رٹنے کے بعد میں اس کو بیان میں سنا دے۔ صفت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز میں ہمارے ڈسپلن ہوتا ہے، جیسے ہمارے مسجد کے اندر کی زندگی ہوتی ہے، ویسی ہی زندگی ہماری کون سی بن جائے بھائی؟ 24 گھنٹے والی زندگی بن جائے۔ مسجد میں کیسی زندگی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہماری زندگی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف اور ستھرا بناتے ہیں، یعنی اسلام کا حکم ہے کہ بھائی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وضو کرو، تاکہ مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ اور وضو میں بھی فرمایا کہ مسواک کرو، کہ بعض اوقات آدمی کے دانت خراب ہوتے ہیں، منہ میں سے بو آتی ہے، تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسواک کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میں مسواک نہیں ہے تو پھر تم جو ہے بجائے مسواک کے اپنے ہاتھ کو استعمال کرو مسواک کی جگہ پر، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد میں یہ فرمایا کہ مسواک کی بجائے ہم انگلی کا استعمال کریں دانت کے اندر۔ اب انگلی سے دانت صاف ہوں گے، منہ میں سے خوشبو آئے گی، اور جب منہ میں سے خوشبو آئیں گی تو فرشتے جو مسجد کے اندر ہوتے ہیں ان کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور فرشتوں کو جو ہے ان کو کیا ہوگا بھائی؟ ہمارے پاس بیٹھنے میں اچھا لگے گا۔ تو شریعت نے یہ حکم دیا، جیسے مسجد میں آنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو صاف کیا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم باہر کی 24 گھنٹے والی زندگی میں صاف ستھرے رہو۔ کیسے رہیں گے بھائی؟ اچھے کپڑے پہن کر، تہذیب کے ساتھ میں، ایسا لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے، ہماری وضاحت سے، ہمارے چہرے سے۔ یہ نہیں کہ آدمی صرف ہفتے میں ایک مرتبہ نہا رہا ہے،
پورے آدمی سے بدبو آ رہی ہے اور پورے پسینے کے ریلے بہ رہے ہیں اور کپڑوں پہ جو ہے پورے وہ پسینے کے نقشے بن چکے ہیں. فرمایا یہ نہیں بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے 24 گھنٹے والی زندگی ہماری صفت طلاق پر آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، اپنے چہرے کو صاف کیا، ہاتھوں کو صاف کیا، تو 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی ہم کیسے رہے بھائی؟ صاف ستھرے رہے، ہمارے کپڑے اچھے رہے، ہمارا چہرہ صحیح رہے، ہمارے سر میں ہم روزانہ تیل لگائے، ہمارے گاڑی میں ہم تیل لگائے. یہ نہیں کہ بعض لوگ جو ہے ان کو زلفے رکھنے کا تو بہت شوق رہتا اور 15 دن سر میں کنگھا نہیں کرتے تو وہ زلفوں کو دیکھ کے کراہیت محسوس ہوتی. ایسا لگتا کہ بیچارے کو ایک تیل کی شیشی خرید کے ہدیے میں دینا اور ایک کنگھا ساتھ میں کہ تو پہلے شروع جو ہے اپنے سر میں تیل لگا اور تنگی کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ بھی حدیث کی کتاب میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنا تیل لگاتے تھے کہ ٹوپی اور بال دونوں کے درمیان میں ایک کپڑا رکھتے. کیا رکھتے تھے بھائی؟ تاکہ ٹوپی جو ہے وہ تیل کی وجہ سے خراب نہ ہو. حدیث میں ہے یہ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جمع کیا ہے، پوری سنتوں کو. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اتنا تیل لگاتے تھے بالوں میں اور روزانہ کنگھا کرتے تھے. کیسا کنگھا کرتے تھے؟ ایسا کوئی دن نہیں چاہتا تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کرتے تھے بھائی؟ کنگھی نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن ایک دم مہذب تھا، روزانہ کنگھی کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 15 دن میں ایک آدھے دن کنگھی نہیں کرتے تھے. اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ آخرت کی یاد تازہ رہے، ورنہ روز کنگھی کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو بھی سنوارتے تھے. سنوارنے کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو برابر رکھتے تھے ایک شیپ کے اندر. جیسے ہمارے زمانے میں بھی بال رکھتے ہیں ہم بہت سارے لوگ اور ان کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ زلفیں کیسی رکھنا چاہیے. اور داڑھی کے بھی جو بال رہتے تھے اس میں بھی جو بال ادھر چلے جا رہے ادھر چلے جا رہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برابر ایک طریقے سے لیا کرتے. جیسے آپ میں سے جس کسی نے بھی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوگا شاید اس کے ذہن میں ہوگا مولانا کی داڑھی کیسی، پوری داڑھی ایک لیول میں کیسی تھی بھائی؟ اس کو بولتے سنت داڑھی. ہمارے زمانے میں بعض لوگ سنت اس کو سمجھتے ہیں بولے داڑھی کو کلسی ہی نہیں لگانے. تو ایسے بہت سارے لوگوں کی داڑھیاں اپنے کو دیکھنے کو ملتی کہ ایک سائڈ کے بال جو ہے وہ یہاں تک آ جاتے اور دوسرے سائڈ کے بال وہی جگہ پہ رہتے. وہی سی داڑھی کو دیکھ کے کراہیت محسوس ہوتی. اور کیوں شریعت نے حکم دیا داڑھی بھی ہماری گول ہونا چاہیے، برابر شیپ میں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ مسلمان کا ہر عمل دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے الگ ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ الگ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا. ہر چیز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تو عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا. تو مدینے کے جو یہودی تھے وہ سب روزے سے تھے. حضور نے پوچھا انہوں نے کیوں روزہ رکھا؟ بولے اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی اور ان کے قوم کو، اس کی خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یہودیوں سے زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے. حضور نے سارے صحابہ کو حکم دیا تم بھی روزہ رکھو اور کہا مگر ایک بات یاد رکھو گے روزے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو کہ تم 9 محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھو. یہودی صرف ایک روزہ رکھتے تھے لیکن حضور نے صحابہ کو حکم دیا تم کتنے روزے رکھو؟ 2 روزے رکھو. 9 کا بھی رکھو اور ساتھ میں 10 کا بھی رکھو. اور پھر کہا اگر کسی کا 9 کا روزہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ 10 کا بھی روزہ رکھے اور 11 کا روزہ رکھے. مگر مسلمان کتنے روزے رکھے بھائی؟ 2 روزے رکھے. صرف اس لیے کہ یہودیوں کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہمارے طریقے سے چل رہے ہیں.
اسی طریقے سے افطار اور سحر کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم دیا تم سحری کھایا کرو. کیا کھایا کرو بھائی؟ سحری کھایا کرو. بولے کیوں حضور؟ سحری کھانے میں کیا فائدہ ہے، کیا ریزن ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت والا کھانا ہے. کیسا کھانا ہے بھائی؟ اور دوسری چیز فرمائی کہ سحری کھا کر یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی جو روزہ رکھتے ہیں وہ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں.